السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ اپنا مل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں کافی شور آئے گا کیونکہ میں کوئی تیاری کے ساتھ یہاں پہ نہیں آیا تھا، بس ایک جگہ تھی جو میرے سامنے آئی اور یہاں پہ میرا آج دوسری دفعہ آنا ہوا۔ اس سے پہلے آیا تھا لیکن تب یہ تمام سسٹم نہیں تھی۔ یہ ہے تخت دبئی، ہمارے گھر سے کچھ 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پہ، لیکن تخبئی آثار قدیمہ کے مشہور جگہوں میں سے ایک ہے۔ اور ان میں سے یہ جتنے بھی جو نظر آ رہی ہے سامنے، یہ خانے یہ والی، یہ سارے خانقاہ یا چلگاہیں ہیں۔ خانقاہ نہیں، چلگاہ ہے۔ اب یہ آثار قدیمہ میں مسلم کی اپنی جگہ ہے، نان مسلم کی اپنی جگہ، یعنی یہاں پہ بدھ بھی موجود ہیں اور چلگاہیں بھی موجود ہیں۔ یہاں پہ میں اسی قریب دکھا دوں تو یہ بھی ایک چلگاہ ہے، ایک مراقبہ گاہ۔ اور یہ اس کی تاریخ ابھی جو مجھے اس کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ، لیکن جو یہ دریافت ہوئی ہے کوئی غالباً 100-200 سال کی پرانی ہوگی۔ لیکن جو چیز میں نے یہاں پہ نوٹ کی جگہ جگہ پہ، آپ کو یہاں پہ بھی بتا دیتا ہوں اگر مجھے یہاں پہ نظر آئے تو۔ ان میں سے ایک چیز میں نے یہ نوٹ کی، یہ چیز، یہ ہر ایک کمرے میں موجود ہے۔ کوئی بھی کمرہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس میں موجود ہے۔ سامنے مسجد والے حصہ ہے اور وہاں پر بھی جتنی بھی دیواریں ہیں دکھا دوں، یہ دیواروں میں بھی یہی چیز موجود ہے۔ آگے بھی موجود ہے، یہاں بھی دیکھ لو، یہ سورج والے سامنے پہ ہیں لیکن یہاں پہ بھی موجود ہے۔ سورج جس سائڈ پہ ہے تو نظر سے ہی نہیں آ رہا۔ ایک چیز میں نے زیادہ نوٹس کی، بس وہ یہی نوٹس کی، ہر کمرے میں یہ موجود ہے۔ آخر یہ ہے کیا؟ ایک یہ ہے، یہ نہیں، یہ جو سوراخ ہے نا، یہ نہیں، یہ ہوا ہے، روشن دان ہے، یہ پورا کمرہ ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ ہے چراغ جلانے کی جگہ۔ ایک چیز جو میں نے یہاں پہ نوٹس کی، ہر مراقبہ گاہ، چلگاہ کہو، جو بھی کہوں، اس میں یہ چیز عام ہے۔ ایک چلگاہ یہ جو سامنے غار ہے، یہ والا، اس چراغ کا کیا مطلب ہے؟ چراغ ہر دور میں، ہر وقت میں اپنی ایک طاقت رکھتا ہے، ایک تاثیر رکھتا ہے۔ جب میں طلسماتی چراغ پہ کام کیا تھا تو کچھ عرصہ میں نے مسلسل اس پہ کام کیا اور بہت محسوس کچھ لوگوں کو چراغ میں نے دی۔ لیکن یہ چراغ کوئی ابھی سے نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا چل رہا ہے۔ اور چراغ کے ساتھ جو اعمال ہوتے ہیں یا چلگاہیں ہوتی ہے، اب یہاں پہ آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ پہلے روشنی نہیں تھی، لوگوں نے موم بتی استعمال کی، نہیں۔ کمروں میں یہ چیز میں نے نہیں دیکھی، یعنی یہ کمرہ ہے نا، یہ روشن دان ہے، وہ چھوٹا روشن دان ہے، کمروں میں نے نہیں دیکھی۔ میں نے صرف خانقاہوں میں، یعنی مراقبہ گاہ میں دیکھی۔ وہ سامنے کمرے ہیں، وہ سامنے جتنی بھی ہیں، کسی میں بھی نہیں۔ جو چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں مراقبہ گاہ، اس میں یہ چیز ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ بیٹھا ہے، اس نے روشنی میں، چراغ میں، یعنی چراغ میں چلہ کیا، چراغ پہ چلہ کیا، چراغ پہ مراقبہ کی۔ اس کا یہ بہت بڑا گہرا راز ہے۔ میں نے اس پہ کئی دفعہ بات کی، میں نے اس پہ مراقبے کی، کئی دفعہ میں نے اس پہ بہت کچھ کیا، حاضری وغیرہ۔ کہنے کا مطلب یہ کہ چراغ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں۔ آج میں جب اس چیزوں کو دیکھ رہا تھا، یہ میں پہلی بار اس طرح میں نوٹ کر رہا ہوں، تو ایک عجیب سکون ملا کہ اللہ کا شکر ہے کہ چراغ ہمارے حصے میں، یعنی 2025 یا اس صدی میں، اس عیسوی میں چراغ اللہ نے ایک نعمت ہمیں عطا کی، ہمارے حضرات نے، موکلات نے، کہ دنیا کے سامنے ہم اس چراغ کی جو طاقت ہے، تاثیر ہے، وہ سامنے لے کر آئے۔ اور انشاءاللہ جب میں چلا جاؤں گا تو امید کرتا ہوں کہ میں مسلسل اس پہ پھر ویڈیو بنا لوں چراغ کی خاصیت پہ، کیونکہ یہاں پہ مجھے چراغ کی اہمیت کا اور زیادہ پتہ چلا۔ یہ سامنے جس طرح یہ ایک کمرہ ہے مثال کے طور پہ، تو یہاں پہ چراغ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، روشن دان ہے، ہوا کے لیے کھڑکیاں وغیرہ ہیں، روشن دان ہے، چراغ نہیں ہے۔ چراغ صرف چھوٹے چھوٹے مراقبہ گاہوں میں، جس طرح ایک چھوٹا مراقبہ گاہ یہ ہے، اس کا یہ چھوٹا سا دیوار ہے،
مسجد نما جو گنبد نما شکل ہوتی اس میں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب بھی میں آئندہ وقت میں کروں گا چراغ پہ اور بھی میں تفصیل بات کر لوں گا، کیونکہ چراغ کی جو طاقت ہے اس کا مجھے یہاں پہ اندازہ ہو گیا. اور اگر اس کے بارے میں آپ لوگ تفصیل سے جاننا چاہتے ہو تو مجھے کمنٹس کر لے. میں انشاءاللہ کبھی صحیح تیاری کے ساتھ پوری معلومات کے ساتھ آ کے یہاں پہ آپ لوگوں کو صحیح انفارمیشن دے دوں گا، کیونکہ میں سمجھ لے کہ یہاں پہ پہلی مرتبہ اس طرح روحانیت کے ساتھ آیا، روحانی سفر کر کے آیا. پہلے اس سے ایک دفعہ آیا تھا لیکن وہ بس ایک شوق تھا گھومنے پھرنے کا، تب آیا تھا. اور آج جب آیا تو آج کچھ اور نظام تھا. مجھے پتہ چلا یہاں خانقاہ ہے، مجھے پتہ چلا یہاں مندر ہے، مجھے پتہ چلا یہاں مسجد ہے. تو یہ چیزیں مجھے پہلے نہیں پتہ تھا. اور پھر ماخ بگاہوں میں جہاں لوگ عبادت وغیرہ ابھی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں جس کو میں ویڈیو میں نہیں لانا چاہتا، تو ایک اور مسئلہ نہ بن جائے. تو اگر کسی کو اس کے بارے میں پوری معلومات چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات ضرور کروں گا. اللہ حافظ.